بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیات ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 3 کا سبق نمبر 9 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم باب دوم سے اذان پڑھیں گے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے یہ ویڈیو لیسن مکمل توجہ کے ساتھ غور سے دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ جب آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ یہ جان سکیں کہ اذان اسلامی شعائر میں سے ہے، اسلامی شعائر میں سے جو اذان ہے، اور اسی طرح مؤذن کی فضیلت اور اہمیت جان سکیں، اذان کے آداب جان کر ان پر عمل کر سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اذان کی ابتدا کیسے ہوئی تھی؟ اذان جب اسلام کے آغاز مسلمان کفار مکہ کے خوف سے چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ جماعت کے ساتھ اس ٹائم نماز ادا کرنا بہت مشکل تھی۔ جب آہستہ آہستہ اسلام پھیلنا شروع ہوا، مسلمانوں کو تقویت ملی، ان کی طاقت میں اضافہ ہوا، کفار مکہ کے جو ظلم تھے وہ بھی بڑھتے گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ منورہ کی سرزمین میں مسلمانوں کو سکون نصیب ہوا، انہیں کھلم کھلا آزادانہ نماز پڑھنے کی آزادی نصیب ہوئی۔ اچھا، اب مسئلہ یہ پیش آیا کہ جماعت کے لیے لوگوں کو کیسے بلایا جائے؟ تو سب نے اپنا اپنا مشورہ دیا کہ ہم کوئی ڈھول بجا کر اس طریقے سے بلا لیں، کسی اور طریقے سے کوئی بغل بجا کر اس طریقے سے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کسی کی بھی کوئی رائے پسند نہیں آئی۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بلاوے کے طریقے کی تلاش میں فکر مند تھے تو انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا، اس کے ہاتھ میں ناقوس تھا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے بندے، کیا یہ تم نے یہ ناقوس فروخت کرو گے، تم یعنی کہ بیچو گے؟ تو اس نے جواب دیا، تم اسے خرید کر کیا کرو گے؟ تو وہ کہتے، میں نے جواب دیا، ہم اس کے ساتھ نماز کے لیے بلایا کریں گے۔ وہ کہنے لگا، کیا میں اس سے بھی بہتر چیز تمہیں نہ بتاؤں؟ تو میں نے کہا، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے، کیوں نہیں بتائیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم یہ کہا کرو، اور وہ کیا کہا کرو؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صبح میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنا خواب بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ یہ خواب حق ہے، تم یہ کلمات حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سکھا دو، ان کی آواز بلند ہے، یعنی کہ اونچی آواز ہے، تو اس لیے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اذان کے کلمات حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سکھا دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے انہی کلمات کے ذریعے سے اذان دی، اور یوں پھر وہ پہلے مؤذن اسلام بنے۔ اذان کے جو کلمات تھے وہ یہ تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس طرح 2 مرتبہ کہنا، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ تمام کلمات 2 مرتبہ ادا کیے جاتے ہیں نماز میں، تو یہ تمام کلمات 2 مرتبہ ادا کیے جاتے ہیں اذان میں، اور جو شخص اذان دیتا ہے اسے مؤذن کہتے ہیں، اسے مؤذن کہتے ہیں۔ اذان کے لفظی معنی کیا ہے؟ اذان کے لفظی معنی ہے اطلاع دینا، اعلان کرنا، اور یہ اسلامی شعائر میں سے ہے۔ شعائر کا مطلب ہوتا ہے کہ علامت، نشان۔ اسی طرح اذان کی اصطلاحی تعریف کیا ہوگی، اصطلاحی معنی کیا ہوں گے کہ نماز کا وقت ہو جائے تو اس پر لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے جو عربی کلمات ادا کیے جاتے ہیں انہیں اذان کہتے ہیں۔ اذان میں ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، عظمت و کبریائی اور ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اذان کی بھی بہت فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، اور جب تم لوگ نماز کے لیے اذان دیتے ہو، اسی طرح ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگ کر اتنی دور چلا جاتا ہے جہاں اسے اذان کی آواز نہ پہنچے۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا، اگر لوگوں کو اذان دینے اور پہلی صف میں، جو پہلی لائن ہوتی ہے مسجد میں، جو پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ اس کے لیے قرعہ اندازی کیا کریں کہ کون پہلے اذان دے گا، کون سب سے آگے نماز پڑھے گا۔ اسی طرح اذان کی اور ڈھیروں فضیلتیں ہیں، جن میں کہ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ مومنین کے لیے باعث مسرت ہے، خوشی کا باعث ہے، اذان سننے سے سکون ملتا ہے، قدرتی آفات میں بھی اذان دینے سے ان سے بچنے کا سبب ہے، شیطان کے لیے باعث تکلیف ہے، اسی طرح جہنم کی آگ سے نجات ہے۔
اذان دینا فرض کفایہ ہے، یعنی کہ جس جگہ لوگ آباد ہیں، لوگ رہتے ہیں، کسی ایک شخص نے اذان دے دی تو باقی سب کا فرض ادا ہو گیا۔ اسی طرح اذان کی جو امتیازی خصوصیت ہے اس میں یہ کہ یہ وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی مالک حقیقی ہے۔ اسی طرح رسالت کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول اور نبی ہیں۔ اسلام کی شان و شوکت کا بیان ہے کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں وہ وہاں وہاں اپنے اپنے نماز کے وقت کے حساب سے اذان دیتے ہیں، اور اس طریقے سے پوری دنیا میں اذان کی آواز گونجتی ہے۔ مسلمان باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، پھر نظم و ضبط کا بھی اس میں ایک سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ فلاح و کامیابی یعنی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہیں، اذان دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو اس سے ہمیں دنیا و آخرت میں بہت سی برکتیں نصیب ہوتی ہیں، پرہیزگاری نصیب ہوتی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی انشاءاللہ رحمت سے کامیابی نصیب ہوگی۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ انہوں نے سب سے پہلے اذان دی تو وہ اسلام کے پہلے مؤذن قرار دیے گئے۔ انہیں مؤذن رسول بھی کہا جاتا ہے، اور مؤذن کے بھی بہت فضائل ہیں، ان کے لیے بہت اجر و ثواب ہے۔ فار ایگزامپل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مؤذن کی گردن باقی جو مخلوق ہیں، لوگ ہوں گے، ان سے بلند فرما دے گا، اونچا کر دے گا۔ 3 قسم کے لوگ قیامت کے دن مشک کے ٹیلے پر ہوں گے، خوشبو کے، جنہیں دیکھ کر تمام لوگ اولین و آخرین رشک کریں گے۔ ایک ایسا غلام جو اللہ اور اپنے آقا کے حقوق ادا کرتا ہو، دوسرا وہ جو امام جس سے اس کے مقتدی جو اس کی اقتداء کرتے ہیں، جو اس کا حکم مانتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں، وہ راضی ہوں، تیسرے وہ جو اذان دیتے ہیں یعنی کہ مؤذن جو 5 وقت اذان دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ آیا کہ جو شخص ثواب کی امید رکھتے ہوئے 7 سال تک 7 ایئرس تک اذان دے تو اس کے لیے جہنم سے خلاصی لکھ دی جاتی ہے، یعنی کہ وہ جہنم سے آزاد ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اذان دینے کے بھی آداب ہیں، جیسا کہ مسلمان عاقل اور بالغ مرد کو اذان دینی چاہیے، باوضو اور قبلہ رو ہو کر اذان دینا۔ اس طرح عربی زبان میں ہی اذان دینا، اور اذان بلند آواز سے، خوش الہانی کے ساتھ، خوبصورت آواز میں، نماز کے مقررہ وقت پر ہی اذان دینا۔ لیکن یاد رہے کہ جو نماز عیدین ہیں، جو عید الاضحیٰ اور عید الفطر، جو ہماری 2 عیدیں ہیں، یہاں پہ ان کی جب نماز ہم پڑھتے ہیں، آپ دیکھیے جب آپ کی لائف میں اب عید آتی ہے، لیکن اس عید کی نماز کے لیے اذان نہیں دی جاتی، تو یہ ایک یاد رکھنے کی بات ہے۔ اسی طرح مزید جو اذان سننے کے آداب ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے خاموشی سے توجہ کے ساتھ اذان سننی ہے۔ اسی طرح جب مؤذن جو کلمات دہراتا ہے، آپ نے وہی کلمات آپ نے دہرانے ہیں، جو کلمات مؤذن کہتا ہے نا، آپ نے اس کو دہرانا ہے۔ فار ایگزامپل اگر وہ اذان دے رہا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس میں اب گیپ آتا ہے، وقفہ آتا ہے، تو آپ نے وہ کلمات دہرانے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طریقے سے۔ جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح اس طریقے سے جب وہ پڑھتا ہے تو اس پر آپ کو چاہیے کہ ہم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، یعنی کہ اس کے جواب میں ہم یہ پڑھیں۔ اسی طرح مسنون دعا اور درود شریف کا بھی اہتمام کریں جب آپ اذان سن لیں اس کے بعد، اور اذان سننے کے بعد جو مسنون دعا ہے وہ یہ ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ ترجمہ: اے اللہ تعالیٰ، اس دعوت کامل اور قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود تک پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اذان کے ڈھیروں فوائد ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و بڑائی ہے۔ پھر یہ کہ اس کو اذان جب ہم دیتے ہیں یا اذان سنتے ہیں تو ہمیں سکون نصیب ہوتا ہے، نظم و ضبط قائم ہوتا ہے کہ جب ہم وقت پر اذان دیتے ہیں، وقت پر نماز قائم ہوتی ہے، پابندی وقت کا بھی انسان عادی بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، مساوات اور اخوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ ہے، کیونکہ جب ہم اذان دیتے ہیں وقت پر جماعت ہوتی ہے، نماز کے لیے لوگ آتے ہیں تو آپس میں ملتے ہیں، تو اس سے بھی ایک اتحاد و اتفاق کی ایک ماحول بنتا ہے۔ آج کے سبق اہم نکات: اسلام کی اہم ترین عبادات جیسے کہ جس میں نماز ہے، اس کے اعلان کے لیے ہم اذان دیتے ہیں جو کہ عربی کلمات ہے۔
مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں. اسی طریقے سے قرآن مجید میں اذان کی اور مؤذن کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے. آپ بھی کوشش کریں, نیت کریں کہ جب آپ مکمل اذان یہ جو ابھی آپ نے سیکھی اس کو اچھے طریقے سے تلفظ کے ساتھ اس کو آپ پڑھنا سیکھ لیں, تو اپنے بڑے بہن بھائی یا والد صاحب کے ساتھ مسجد میں جا کر ان کی اجازت سے آپ اذان دیں اور اس کی یہ جو برکتیں ہیں اور یہ جو ڈھیروں فوائد ہیں وہ حاصل کریں. اسی طرح آج کے سبق کے حوالے سے آپ کے لیے ایکٹیویٹی ہے, آپ نے اس کو پرفارم کرنا ہے ویڈیو کو سٹاپ کر کے, اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے رائٹ آنسرز یہی ہیں. درست جوابات پر آپ کو شاباش, ویل ڈن, اور اگر کسی سوال کا جواب غلط ہے تو آپ اپنی اصلاح کیجیے. خالی جگہ پر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے نیت کرنی ہے کہ یہ جو اذان آپ نے ابھی سیکھی ہے اپنے چھوٹے بہن بھائی کو بھی اور اپنے دوستوں کو بھی اس کی ترغیب دینی ہے, اور اسپیشلی جب اذان ہو جائے تو اپنے تمام کام چھوڑ کر آپ نے خاموشی سے ادب کے ساتھ اذان کا جواب دینا ہے. جزاک اللہ خیرا.